میری خیر نہیں ہے، خود رب مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ فلانا گناہ بھی یاد ہے، وہ کہے گا یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلانا گناہ بھی یاد ہے، وہ کہے گا یاد ہے۔ جب 7-8 گناہ ہو جائیں گے اور یہ اعتراف بھی کرے گا، دل میں سوچے گا آج میری خیر نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اچانک سے فرمائیں گے جا میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اب آگے بھی سنیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ جنتی کہے گا اے اللہ وہ میں نے فلانا گناہ کیا تھا اس کا تو آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ میری رب کی رحمت ہے، لا محدود ہے، ہمارے رب کی صفت ہے۔ اچھا توجہ، متشابہات ذرا سمجھنا میرے عزیز اچھی طرح، یہ عقیدے کی بنیادی ایک مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ کی پنڈلی، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ، ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پہ مستوی ہوا۔ یہ کیسے ہے؟ یہاں ایک جملہ یاد کرنا ہے، ہاتھ ہے، پنڈلی ہے، عرش پہ مستوی ہے، ہونا میرے رب کا ہے۔ کیسے ہے؟ ما یلیق بشانہ، جو میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ مل کے بولو جو میرے رب کی، بولو جو میرے رب کی۔ یہ جملہ زبان پہ پکا کرو، سوچنا نہیں ہے زیادہ، اتنا کہنا ہے کیسا ہے؟ جو میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ اس کو کہتے ہیں متشابہات، اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ اللہ تعالیٰ کے بعض نام ہیں لغوی اعتبار سے، توجہ سے، ایک ہے مذہبی اعتبار سے، ایک ہے لغوی اعتبار سے۔ مذہبی اعتبار سے ہم کہتے ہیں اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ اس کو ہم اردو میں لغوی لغت کے اعتبار سے کہیں گے خدا، کیا کہتے ہیں؟ جو خود بخود ہو اس کو خدا اردو میں کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے میرے رب کو پکارنا جائز ہے، لغوی اعتبار سے میرے رب کو پکارنا جائز ہے۔ جو شان اللہ میں ہے وہ اور کسی لفظ میں نہیں ہے، لیکن جائز ہے۔ لیکن بعض لفظ وہ ہیں جو مذہبی اعتبار سے ہیں، یاد رکھو جو مذہبی اعتبار سے ہوں ان لفظوں سے میرے رب کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں یہوا، یہ ہندو کہتا ہے بھگوان۔ میرا کالج کا نوجوان فلم دیکھتا ہے، پھر وہی آ کے بھگوان کا لفظ دہراتا ہے، تیرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جو مذہبی اعتبار سے ہو وہ کہنا جائز نہیں ہے، لغوی اعتبار سے کہنا جائز ہے۔ اور میرے رب سے جب دعا مانگو تو وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ لیکن اتنا عقیدہ مضبوط رکھو، عقیدہ کمزور مت ہونے دو۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، میرا رب مجبور نہیں ہے کہ اگر تم نے وسیلہ دیا ہے رب اس عمل کو لازمی، اس دعا کو لازمی قبول کرے، ایسا نہیں ہے۔ میرا رب کسی کا مجبور نہیں ہے، یاد رکھو، لیکن وسیلے سے مانگنے سے قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا، غار کے اندر گئے تو پتھر آ گیا، اب انہوں نے اپنی نیکی کا وسیلہ دیا، اے اللہ میرا یہ عمل، میری یہ ماں باپ کی خدمت، میں یہ گناہ سے بچا، اللہ نے رستہ کھول دیا۔ تو میرے عزیز دیکھو، عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرنا جائز ہے، اور عمل کے وسیلے سے قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ لفظ یاد رکھو، دعا کی قبولیت کی درجات بولو بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ مجبور نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ، یہ میں بے ادبی سمجھتا ہوں، میں شروع میں نہیں کہہ سکا، جب بھی میرے رب کا نام آئے تو کہنا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
اللہ تعالی مجبور نہیں ہے، چاہے مانے نہ چاہے نہ مانے، لیکن وسیلے سے قبول ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں عمل کیا، میں نے والدین کی خدمت کی، پتہ نہیں عمل قبول ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر میں وسیلہ مانگوں اپنے نبی کا صلی اللہ، تو میرے نبی کی ذات میرے رب کے دربار میں مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہیں، مقبول ہے نا۔ میرے عمل کا وسیلہ جائز ہے جس پہ مجھے شک ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے، تو میں نبی کے وسیلے سے رب سے کیوں نہیں مانگ سکتا؟ میرا رب تو یقیناً میرے رب کے دربار میں مقبول ہی مقبول ہے، سمجھ گئے؟ لیکن مانگنا اللہ سے ہے، دیتا اللہ ہے، چاہے تو عطا کر دے، نہ چاہے تو نہ عطا کرے۔ میرے رب کے متعلق ایک اور عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حلال اور حرام کرنے والا ہے۔ حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر، دھیان سے سننا، بڑی گہری بات ہے۔ میرا رب چاہے کسی چیز کو حلال کر دے، میرا رب چاہے کسی چیز کو حرام کر دے۔ ذرا توجہ سے سمجھنا، یہ صفت کسی اور کو دو گے غلط ہو جائے گا۔ ابھی میں شرک کی گفتگو تفصیل سے دہرانے لگا ہوں، دھیان سے، کہیں میرا عمل غلط نہ ہو جائے۔ مشرک کی مغفرت بڑے خطرے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انی لست احرم حلالا واحل حراما، نہ تو میں حلال کو حرام کرتا ہوں نہ حرام کو حلال کرتا ہوں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ بلند آواز سے، اللہ کی صفت ہے۔ رب حلال کرتا ہے، رب حرام کرتا ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور شرک کی 7 قسمیں بتانے لگا ہوں، ذرا دھیان سے، کہیں ہم غلطی میں کسی شرک کے اندر تو مبتلا نہیں ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ گڑبڑ ہوئی ہے کہیں پہ؟ ایک صفت دیکھو، صفت کی ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو برابر کرنا، یہ حرام ہے۔ میرے رب کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، میرے رب کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں ذرا توجہ پوری دینا مجھے، صفات کے اندر 7 قسم کی شرک کی اقسام ہیں۔ نمبر 1، شرک فی المحبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے رب سے ایمان والا سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کرتے ہو؟ رب سے محبت کرتے ہو؟ اگر ابھی آپ کے سامنے آپ کے والد کی تعریف شروع کر دوں نا، آپ کہیں گے کیا بات شروع کر دی یار، رب کی باتیں سنا رہے تھے وہی سناؤ۔ یہ دلیل ہے ہم رب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن مشرک کیا کرتے تھے؟ وہ بتوں سے اس کے برابر محبت کرتے تھے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک فی المحبت ہے۔ میرے رب کے برابر اور کسی سے محبت ہو نہیں سکتی۔ شرک کی دوسری قسم شرک فی العبادت ہے، جو تعظیم میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ میرے رب نے کہا مجھے سجدہ کر، میرے رب نے کہا میرے سامنے رکوع کی حالت میں جھک، میرے رب نے کہا میرے بیت اللہ رب کعبہ کے گرد چکر کھا، میرے رب نے جو جو اپنی تعظیم کے لیے کہا، اب یہ تعظیم میں کسی اور کو دوں۔ میرے رب نے کہا یوں التحیات میں میرے سامنے بیٹھ، اب یہ جتنی سکنات ہیں، یہ جو حرکات ہیں، یہ میرے رب کی شان کے لائق ہیں۔ میرا سجدہ میرے رب کے علاوہ کسی اور کو ہوگا، یہ شرک ہے۔ میں کسی اور کے سامنے جھکوں، یہ شرک ہے۔ بعض لوگ ملتے ہوئے بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، نہیں جھکنا چاہیے میاں، اس سے بچو، سیدھے کھڑے ہو کے ملو۔ جھکنا میرے رب کے سامنے ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض نیک جگہوں پہ جا کے طواف شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ظلم ہے۔ یہ طواف صرف میرے رب کی شان کے لائق ہے۔
یہ شرک فی العبادت ہے۔ شرک کی ایک اور قسم ہے شرک فی الحکم، حلال اور حرام کا حکم کرنا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، فقط میرے رب کی شان ہے حلال کرنا، یہ حرام کرنا۔ اگر کوئی میرا بڑا استاذ مجھے یہ کہے آج کے بعد تیرے اوپر یہ چیز حرام ہے، تو نے نہیں کھانی، یہ چیز تیرے اوپر حرام ہے، تو نے اس کو استعمال نہیں کرنا، اور اس کو میرے رب نے حرام نہیں کیا، یہ شرک ہے۔ اگر میں یہ بات مانتا ہوں، اس کو کس نے حق دیا ہے کسی چیز کے متعلق یہ کہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے؟ یہ شرک فی الحکم ہے۔ ایک شرک فی العلم ہے کہ جو علم میرے رب کے پاس ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور جو علم میرے نبی کے پاس ہے وہ کائنات میں میرے رب کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو علم میرے رب کا ہے، یہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ نیک بخت ہے، یہ بدبخت ہے، یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ رحمت والی ہے، یہ زحمت والی ہے، یہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایشیا میں مرنا ہے، امریکہ میں مرنا ہے، یہ صرف میرے رب کو اس کا علم ہے، کائنات میں اور کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اور اگر میں کسی کے یہ علم حوالے کرتا ہوں، توجہ سے سمجھنا، یہ شرک فی العلم ہے اور ایک شرک فی القدرت ہے۔ میری آج کی گفتگو تو رب تعالیٰ سے متعلق گزرتی جا رہی ہے۔ ابھی میں نے انبیاء کے عقائد بتانے ہیں۔ میرے نبی نے قیامت کے دن 10 قسم کی شفاعت کرنی ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ کل کا ایک اہم سبق ہے۔ میرے نبی کی شان ہی شان ہوگی جب ہر طرف نظریں میرے نبی کی طرف ہوگی۔ 10 قسم کی، آپ نے تو ایک ہی سفارش سنی نا ادھر حشر کے میدان میں، یہ 10 قسم کی ہونی ہے۔ یہ کل کا ایک اہم سبق ہے۔ میرے نبی کو کن کن چیزوں پہ، تمام انبیاء پہ فضیلت ہے، یہ کل کا سبق ہے اور بہت اہم سبق ہے۔ اور اس کے بعد یہ پل صراط ہے، یہ تقدیر ہے، یہ اچھی بری تقدیر ہے، یہ کل کا سبق ہے۔ ابھی تو میں آج کا سبق پورا کر رہا ہوں۔ ایک شرک ہے فی القدرت کہ اللہ کے قادر ہونے میں کسی اور کو برابر کرنا، کہ اللہ تو قادر ہے، یہ بت بھی میرا کام کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اور ایک شرک فی الصفات ہے کہ جس طرح میرا رب ہر جگہ موجود ہے، میرے رب کی طرح اور کوئی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو دور سے درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھے گنبد خضرا روضہ اطہر پہ پہنچاتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ جو میرے نزدیک آ کے پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، میرے رب کی صفات میں کسی کو برابر مت کرنا۔ آگے یہ صفات ہو رہی ہیں انبیاء سے متعلق، اس کو میں کل پہ ادھار کرتا ہوں، لیکن آپ ساتھی کچھ تاخیر سے آ رہے ہیں، ہمت کریں، 6:45 تک پہنچ جائیں۔ 35 منٹ پہ مغرب کی نماز ہے، 6:45 تک پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس عقائد کی گفتگو کو کل سمیٹیں۔ پرسوں کا جو میرا مضمون ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ حضرت مہدی نے جو آنا ہے، جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا ہے، کیف تہلک امتن، ارے یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے وسط میں مہدی نے آنا ہے۔ وہ مہدی کون ہے؟ بڑے جھوٹے آئے جو مہدیت کا دعویٰ کرتے رہے۔ اصل مہدی کون ہے؟ جو آ کے اسلام کا سکہ بٹھائے گا، اسلام کی گڈی چڑھائے گا۔ اس مہدی کے متعلق میرے نبی نے کیا کیا تفصیلات بتائی ہیں، یہ کل اگر وقت بچا تو کل کا سبق ہے، ورنہ یہ پرسوں کا سبق ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل ہے، پھر آگے سارے مسائل پے در پے تفصیل کے ساتھ آئیں گے۔ جن ساتھیوں نے داخلہ فارم لیا ہے وہ لازماً پر کر کے آدھا حصہ واپس کر دیں، جو نہیں لے سکے وہ ابھی لے لیں اور پر کر کے واپس کریں، اور تمام احباب اس کی کوشش کریں۔ ابھی یہ عقائد کی گفتگو بہت ساری باقی ہے، ہر نوجوان کوشش کرے کم از کم 10 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ کل ہم نشست اندر بنائیں گے تاکہ جگہ ذرا اور کشادہ ہو جائے، لیکن آپ کی وجہ سے ایک نوجوان کا ایمان بچ گیا، قیامت آپ کی کھڑی ہے انشاءاللہ۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
اوروں کو دعوت دے کے آئیں تاکہ ایمان محفوظ ہو کے ہمارا عقیدہ محفوظ ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 5 منٹ بعد نماز کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ.